السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تمام بھائیوں کو پتہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر آج تیسرا قاتلانہ حملہ جو کہ ناکام ہوا، لیکن کوشش تو پوری کی تھی اس نے، اور اس طرح کی اس نے جو اسٹریٹجی اپنائی تھی کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک بندہ جو کہ اکیڈمی میں بیگ میں کتاب رکھ کے آ رہا ہے اور اس کتاب کو اس نے اس طرح کا کر کے بنایا ہے کہ پورا پستول اس کے اندر چھپ گیا ہے۔ خیر اس نے بڑی ہی ٹیکنیک اپنائی، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو وہ بال بھی باغا نہیں کر سکا اور وہ بالکل محفوظ ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کوشش اکیڈمی میں انٹر ہوتے ہی اس کی جو ناکام ہوگی، اس کے جو ناپاک ارادے تھے، جن ناپاک ارادوں کو وہ لے کر آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی، اور انشاءاللہ اللہ جو ہے اپنے اس مرد مجاہد کی حفاظت خود ضرور کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اور یہ فرقہ پرست جتنے بھی ہیں اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بندہ اس طرح ماورا عدالت قتل کے لیے آتا ہے اور وہ اپنے اس ارادے میں ناکامیاب ہو جاتا ہے، پھر ظاہری بات ہے اس کی گرفتاری ہوتی ہے۔ جب اس کی گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایک FIR کرتی ہے، تو FIR کرتی ہے تو اس FIR میں اس کا جو بیان الفی ہوتا ہے، جو اس نے گواہوں کی موجودگی میں دیا ہوتا ہے، وہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو ہم اس FIR کو کھولتے ہیں، یہ سکرین پہ سامنے آپ FIR کا جو ہے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ آگے میں نے اس FIR کی 7ویں لائن، 1 2 3 4 5 7ویں لائن سے جو میں شروع کروں گا، اس کو تھوڑا زوم کر کے پڑھتے ہیں۔ اس بندے نے کیا بیان الفی دیا ہے؟ تو اس بندے نے کہا ہے کہ میں مدثر جو ہوں، اشرف سکنہ میاں چنو انجینئر محمد علی مرزا کو قتل کرنے کے ارادہ سے آیا ہوں، اس کو قتل کر کے مجھے جنت ملے گی۔ کیا بات ہے! یہ باتیں مجھے ان صاحبان نے بتائی ہیں، ان کے نام درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 پہ مفتی مشاہد کاظمی اور مفتی راشد رضوی، مفتی علی نواز اور مفتی مبشر رضا قادری۔ اچھا یار، یہ جو پہلے نمبر پہ ہے نا مفتی مشاہد کاظمی، اس کے بارے میں تقریباً تمام ہی لوگ جانتے ہیں کہ یہ 1 نمبر کا تکفیری ہے۔ اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ بندہ اس طرح کی اوچھے ہتھ کنڈے اپنا سکتا ہے، کیونکہ اس کا لب و لہجہ، اس کی تمام دعوت جو ہے وہ دہشت گردی کے اوپر ہے۔ یہ لوگوں کو اسلام کے نام پہ دہشت گرد بناتے ہیں، جنت کا ٹکٹ سستے میں ان کو دے کے ان کو دوسرے کو قتل کرنے کے لیے ابھارنے میں اس کی بہت زیادہ جو ہے کاوش ہے اس معاملے میں۔ کیوں؟ جب آپ کسی مسلمان کو کافر کہہ دیں گے، یعنی کہ آپ اس کو مرتد بنا رہے ہیں، اور مرتد کی صرف ایک ہی سزا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن یہ اگلی بات نہیں بتاتے کہ اس مرتد کو صرف قانون جو ہے یا وقت کا حاکم ہے وہ سزا دے سکتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں پھر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی برین واشنگ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ جو اس طرح کے لوگوں کو قتل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس مفتی جو مشاہد کاظمی کے اس جو بغیرتی میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے آپ بیانات دیکھ لیں، اس کا آپ ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں، اس کی آپ تمام دعوت دیکھ لیں، انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ دوسری جو نام اس نے لیا ہے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا، اس نے لیا تو گواہوں کی موجودگی میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے خود سے نام لیا ہے، کسی نے اس سے نہیں گلوایا، کیونکہ اس کا بین حلفی ہے۔ لیکن مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے بارے میں اس طرح کا حسن ظن رکھتا ہوں کہ وہ ماورا عدالت قتل کے خلاف ہیں، بلکہ نہ صرف خلاف ہیں، انہوں نے اپنوں کی مخالفت لی ہے۔ اس کے اوپر کلپ بنا کے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مرتد کی توبہ کا ثبوت بھی دیا ہے، اس کے بعد گستاخ رسول کی توبہ کا ثبوت بھی دیا ہے۔ تو میں ان کو سکپ کرتا ہوں، لیکن جو تیسرا ہے مفتی علی نواز، اس کے اوپر شک کرنے والا جو ہے میرے خیال سے وہ بیوقوفی ہوگا، اس کے اندر جو عقل بہت کم ہوگی، کیونکہ یہ بھی ایک بغیرتی کا جو ہے سپیروکار ہے، اسی چیز میں ملوث ہے کہ کافر کر کے مرتد ڈکلیئر کر کے قتل کر کے جنت کے ٹکٹ دینے اس کے کام نے۔ اور جو چوتھا ہے مفتی مبشر رضا قادری، یہ تو بغیرتوں کا جو ان تمام کا سردار ہے۔ اس کی بغیرتی میں جو ہے کسی قسم کا جو ڈاؤٹ پہ وہ کرے گا نا، میں کہتا ہوں اس کا ایمان کمزور ہے، کیونکہ اس کا تو شروع سے لے کے اب تک پورا کا پورا جو ملبہ اس نے اٹھایا ہوا یوٹیوب فیس بک کے اوپر، جو نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیش کراتا ہے، اس کے اوپر لوگوں کو کافر ڈکلیئر کرتا ہے، ان کے قتل کے فتوے لگواتا ہے، ان کو مرتد ڈکلیئر کرتا ہے اور فنڈنگ بھی کرتا ہے۔ اور اس نے خود آگے اقرار کیا ہے کہ میں ان لوگوں سے پیسے بھی لیتا ہوں، جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں، بلکہ یہ ان سے پیسے بھی لیتا ہوں، جس کا اقرار اپنی مرضی بغیر کسی جبر کے قبول کیا، اور اس کے قبضہ سے 1 عدد پستول برآمد بھی کیا۔ بعد ازاں جو ہے جی کیا ہے آگے آ جائے ادھر، ہم نے گواہان کی موجودگی میں 15 پہ کال کر کے حوالہ پولیس کر دیا۔
تو یہ دیکھیں جی، مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو چھوڑ کے باقی 3 جو ہیں یہ سرگنے ہیں، یہ مسلمانوں کو مرتد ڈکلیئر کرتے ہیں. مرتد کی جو سزا ہے وہ قتل ہے، اور یہ لوگوں کو جنت کے سستے ٹکٹ بانٹتے ہیں. یہ جو ملے ہیں ان کے اوپر قانون کب ایکشن میں آئے گا؟ اور ان کی جو پوری ویڈیوز پڑی ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کے خلاف ثبوت ڈھونڈنا پڑے گا، ویسے کیا کہ نہیں کیا، اس کی ویڈیوز پڑی ہیں ان سب کی کہ یہ مسلمانوں کو بخاری، مسلم اور قرآن کا ترجمہ بیان کرنے پہ ان کو مرتد ڈکلیئر کر دیتے ہیں. مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو نکال دیا جائے، میں ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی اپنی ورڈنگ نہیں دوں گا. اس بندے نے کہا ہے تو وہی اس کا جواب دہ ہے. اگر اس نے کہا ہے تو ہو بھی سکتا ہے، لیکن میں حسن ظن رکھتا ہوں کیونکہ انہوں نے کلپ بنایا تھا. میں نے بھی ان کے اوپر اس کی کلپ بنایا تھا کہ ماورا عدالت کے جو قتل ہے انہوں نے ان کا ثبوت دیا تھا. اور رہی ایک امپورٹنٹ ریکویسٹ، یہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے، سر جی خدا را آپ کے آگے ہاتھ یہ جوڑے ہیں، خدا کا نام ہے، کسی ایک کے اوپر قانونی کارروائی پوری ہونے دیں. آپ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں پہلے جو ہے چاقو لے کر آیا، پھر ایک دھاری دار بلیڈ لے کر آیا، آج پسٹل لے کے آ گیا، یہ جو ہیں ان کی بہادری بڑھتی جا رہی ہے. خدا را علی بھائی، خدا را سخت قانونی کارروائی جو بنتی ہے وہ ان کے اوپر کی جائے، تاکہ ایک کو جو ہے سزا ملے تو دوسروں کو کان ہو جائے. علی بھائی کی جو ٹیم ہے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہون جے ایک کام کر لیا جائے تو ان پیچھے نہ ہٹیا جائے. خدا را اس بندے نو جو ان قانونی سزا بنتی ہے وہ دلوائیں. علی بھائی میں آپ سے بار بار کہوں گا، آپ ہی اس نظام کو بدلنے والے ہیں، آپ ہی ہیں جو اس نظام کو بدل سکتے ہیں. یہ جو ماورا عدالت قتل دن بدن جو ملے کرواتے ہیں، نہ اسلام کا نام لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جذبات جوڑ کے اگلوں کو قتل کروا دیتے ہیں، اس سسٹم کو آپ ہی بدل رہے ہیں اور آپ نے ہی بدلنا ہے. لیکن خدا را اب اگر یہ بندہ پکڑا گیا ہے تو اس کو قانونی کارروائی جو بنتی ہے وہ پوری کروائی جائے. یہ نہ ہو آپ اس کو بھی معاف کر دیں. آپ خود ہی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. علی بھائی تیسری بار ہو گئی ہے. اب اس کو کسی قسم کی معافی نہ دلوائی جائے بلکہ اس کو سزا دلوائی جائے. اور جن کا اس نے نام لیا ہے ان کو خدا را، یہ ہے مین جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، یہ تو ایک ہے، پتہ نہیں کتنے انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں. تو علی بھائی ان کے خلاف جتنا بھی سخت ایکشن ہو سکتا ہے آپ کروائیں. میری آپ سے درخواست ہے، اکیڈمی کی ٹیم سے درخواست ہے، ان تینوں چاروں کے خلاف جو ایکشن بن سکتا ہے، ہو سکے تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو جو ہے ان کو جو ہے ڈھیل دے دی جائے، کیونکہ ان کے تو اپنے اس بات کے ان کے خلاف ہو گئے کہ تم نے ماورا عدالت قتل کے اوپر جو ویڈیو بنائی ہے، جب میں نے وہ بریلویوں کو دکھائی تو ان کے تو 14 طبقے روشن ہو گئے. ایک بندہ جس کو میں نے دکھایا جو کہ کہتا تھا مرتد کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی، گستاخ رسول کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی. یہ تو کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا. تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے اعلیٰ حضرت سے ان کی کتابوں کے حوالے سے جو ہے ثابت کیا کہ گستاخ رسول کی بھی توبہ قبول ہے، مرتد کی توبہ کو انہوں نے جو ہے ثبوت دیا ہے. اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ بندہ پھر بھی نہیں مار سکتا عام میں تم یا کوئی اور، اس کی کیا اوقات ہے، یہ تو قانون کا کام ہے، حکمران کا کام ہے. تو ان کو سکپ کر کے یہ جو 3 ہیں، مفتی مشاہد حسین کاظمی جو بنا ہوا ہے ملا فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، دوسرا جو علی نواز آن لائن، اور یہ جو تیسرا جو ہے نا، تیسرا دجال جونیئر ہے، اس کے اوپر جو ہے سخت سے سخت ایکشن لیں. ورنہ یہ لوگ جو ہیں یہی کام کریں گے، ان کے پلے تو کچھ ہے نہیں. میں نے مناظرہ کیا نہیں مفتی مبشر رضا قادری کے ساتھ، ایک بھی دلیل یہ قرآن سے نہیں ثابت کر سکا کہ وہ مردہ جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر لٹایا، اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ قبلہ کی طرف کیا، وہ اتنا لاچار مردہ، اس کو یہ مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے. اور یہ اس حد تک ان مردوں کو سمجھتا ہے کہ یہ مردے مجھے چینل یوٹیوب کا واپس کر سکتے ہیں. تیرا اٹھ گیا نا چینل ماما، لے کے دکھا واپس، لیا کیا ہے نا مردے نے تین دن واپس. نعوذ باللہ استغفر اللہ. کس حد تک تم لوگ گمراہ ہو، اور جو اس عقیدوں کو نہیں مانتا اس کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور جو اسلام سے خارج کرتا ہے ظاہری بات ہے وہ مسلمان کو کر رہے ہیں، اس کو مرتد ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو علی بھائی خدا را اس سسٹم کو آپ ہی کنٹرول کر سکتے ہیں. قانون کے ذریعے ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کروائیں، ان کو سزائیں دلوائیں. اور آپ ہمارے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہیں. مجھے بہت دکھ ہے، لیکن میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے ویڈیو لگنے کا، لیکن مجھے بہت دکھ ہے آج. خدا را علی بھائی یہ والا کام کروائیں، ان کے اوپر سخت ایکشن دلوائیں. اور فرقہ پرستو سن لو، فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.